حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور جس قدر ممکن ہوا پاکی حاصل کی، پھر تیل یا خوشبو استعمال کیا، پھر نماز جمعہ کے لیے روانہ ہوا اور 2 آدمیوں کے درمیان گھس کر تفریق نہ کی، پھر جتنی نماز اس کی قسمت میں تھی ادا کی، پھر جب امام خطبے کے لیے آیا تو خاموشی اختیار کی، تو اس جمعے سے لے کر سابقہ جمعے تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اسی چیز کو 10 دنوں کے لیے جو ہے کہا گیا۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جس نے غسل کیا، پھر جمعے کے لیے حاضر ہوا، پھر جتنا اس کے مقدر میں تھا خطبے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی کہ نوافل پڑھے، پھر خاموش رہا یہاں تک کہ خطیب اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس کے گناہ اس جمعہ سے گزشتہ جمعے تک اور 3 دن اور زائد کے لیے بخش دیے جائیں گے، 10 دن کے لیے ان کو معاف کرنے کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جمعے میں 3 قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو جمعے میں حاضر ہو کے لغو گفتگو کرے، یعنی کہ آج کل تو لوگ گفتگو نہیں کرتے، دوسرے سے تو بات ہم ویسے ہی کم کرتے ہیں، 2 لوگ ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو بات کم کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے موبائل پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جمعے میں بھی اکثر جو ہے وہ واٹس ایپ بھی چل رہا ہوتا ہے اور باقی ٹولز بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ اب جمعہ ایٹ لیسٹ یہاں تو ورکنگ اب ہو گیا اور باقی جگہوں پہ پہلے ہی ورکنگ ہوتا تھا، تو ای میلز بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ مسجد میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد واٹس ایپ کا استعمال یا ای میلز کا جواب دیتے رہنا یہ لغو کاموں میں ہی شامل ہوگا۔ تو اب یہ کوئی کہے کہ یار میں کسی سے بات تو نہیں کرتا، میں تو خاموشی بیٹھا رہتا ہوں جمعے میں، تو وہ خود دیکھ لے کہ میں واقعی خاموش ہوں یا میں، جس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جو لوگ جمعے میں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی بڑے کا خطاب ہو رہا ہوتا ہے، پھر وہ سارے واٹس ایپ گروپس پہ میسیجز بھیج رہے ہوتے ہیں کہ گوئنگ لائیو ناؤ، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اصولاً تو اگر تو وہ جمعے میں موجود ہیں تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی ذمہ داری کے تحت کسی خیر کو پھیلانے کے لیے کام ہو رہا ہے تو وہ اس کام کی نوعیت کو رکھتے ہوئے اس کی ایکسیپشن شاید نکل سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف چٹ چیٹ کے لیے یا کوئی اپنی بات چیت کو کنٹینیو کرنے کے لیے یا آفس کے کام کو ہی کرنے کے لیے کرے ہوئے، تو اس کے لیے شاید یہ گنجائش نہیں نکلے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو جمعے میں حاضر ہو کے لغو گفتگو کرتا ہے، یعنی کہ کوئی ایکسٹرا گفتگو کرتا ہے، اس میں سے یعنی جمعے سے اس کا یہی حصہ ہے، یعنی کہ اس کو لغو ہی حصہ ملے گا، اس کو کوئی خاص حصہ نہیں ملے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو دعا کے غرض سے حاضر ہوتا ہے، وہ ایسا شخص ہے جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور اگر وہ چاہے تو اسے عطا کر دے اور اللہ اگر چاہے تو اسے عطا نہ کرے، یعنی کہ وہ شخص دعا کی نیت سے حاضر ہوتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اگر آپ اللہ چاہیں تو اس کی دعا کو قبول فرما لیں ورنہ اس کی دعا کو قبول نہ فرمائیں۔ تیسرا وہ شخص ہے جو خاموشی اور سکوت کے ساتھ، یعنی کہ خاموشی کے ساتھ اور پیشنٹلی جو ہے وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے جمعے میں حاضر ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی ایکسٹرا باتیں کرتا ہے اور نہ ہی کوئی شور مچاتا ہے، نہ ہی کسی مسلمان کی گردن پھلانگتا ہے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ تو یہ شخص وہ ہے جس کو اس جمعے سے لے کے آئندہ جمعے تک اور مزید 3 دنوں تک ہونے والے گناہوں سے کفارہ حاصل ہوگا۔ اس کے لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کے آتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، تو یہ اس بندے کو اجر ملتا ہے۔